بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصرت رحمت ایلیگنس لرننگ فورم، آج 22 اگست۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سین ہر روز یاد آتا ہے، کیونکہ ریزن یاد ہی ہے کہ ماما کے جتنا میں کلوز رہی اور جس حد تک ماما مجھ سے ہر بات شیئر کرتی تھی، جب لاسٹ ان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جس دن اور جب ہم ان کو غسل دیتے ہیں تو میں نے بہت کلیئرلی سب کو کہا تھا کہ میں ان کو غسل نہیں دوں گی، کیونکہ میں نے تو اپنی ماں کو 9 سال یا شاید اس سے زیادہ یا کم جو بھی، میں نے ان کو صحیح حالت میں نہلایا ہے اور بہت پیار سے نہلایا ہے۔ اور ہمیشہ میں ان سے پوچھتی تھی، میں ماما کی کچھ اچھی چیزیں جو مجھے ماما ہمیشہ ماما کو جب میں نہلاتی تو اس کے بعد وہ مجھے کہتی تھی کہ مجھے وضو کرواؤ، تو وہ جو ایک وضو کروانے کا امپیکٹ ہوتا تھا، جو چیز ہوتی تھی، میں کہتی تھی میں اپنی ماں کو کیسے کر سکتی ہوں۔ آج کی ویڈیو بنانے کا ایک پرپس تو یہ کہ آف کورس کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ بہت ساری ذمہ داریوں سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ جیسے لاسٹ میں نے بھی سوچا تھا کہ نہیں میں نہیں کر سکتی، بٹ اللہ تعالیٰ واقعی مجھ پہ بہت مہربان ہے ہمیشہ سے، اور یہ خاص ماں کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لاسٹ مومنٹ پہ بھی اتنا کیسے اسٹرانگ کیا میں نہیں جانتی۔ لیکن مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں نے جب کہا تو ماما نے میں ہمیشہ سے ایک بات ابھی بھی سوچتی ہوں، میں بابا کے لیے بھی ماما سے کہتی تھی، میرے منہ سے ہمیشہ ہی نکلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بابا کو صحت دے، اور نماز میں ہو چاہے نماز سے ہٹ کے جب کبھی دعا کرنی تو مجھے ہمیشہ ماما بابا کے لیے میرے منہ سے ابھی بھی یہی نکلتا ہے۔ لاسٹ مومنٹ پہ جب ان کو تو مجھے لگتا تھا وہ بہت پینفل عمل ہوتا ہے اور وہ میں نہیں کر سکتی، لیکن ایک چیز جو انٹرسٹنگ بات آتی ہے جو ہم سب کو سوچنی بھی چاہیے کہ یہ ہمارے اوپر ماں باپ کا سب سے بڑا حق ہوتا ہے۔ یہ ہم میں سے کوئی اگر ادا نہ کر سکے تو اسے سوچنا چاہیے، چاہے اگر میں بھی شاید نہ کر پاتی تو میں ساری عمر خود کو ملامت کرتی یا شاید کبھی خود کو معاف نہ کر پاتی، کیونکہ ریزن یہ آتی ہے کہ جب ماما کو لاسٹ میں جب میں نے غسل والا جو امپیکٹ تھا، میں ابھی بھی وہ سوچتی ہوں تو مجھے ابھی بھی وہ سین یاد آتا ہے کہ ماما نے آئیز کھولی اور مسکرائیں، اور جس سے مجھے لگا کہ ماما نے مجھے ایک اسمائل دے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انڈیکیشن آئی ہے کہ ماں مجھ سے ابھی بالکل مطمئن ہے، بہت خوش ہے۔ 1 سال کیسے گزرا، کیا ہوا، کیا اچھا کیا برا، لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ اس 1 سال میں ماں کی دعا اور بڑھ گئی اور ماں اور پاس آ گئی۔ ابھی مجھے کسی نے ایک بات بتائی تو مجھے لگا کہ یہ بات لازمی آپ سے شیئر کرنی چاہیے۔ کسی نے کہا کہ ہمارے پاس جیسے جیسے پیسہ آتا ہے نا، ہم لوگ ماڈرن ہوتے جاتے ہیں۔ ہم جو قبر کھودنے کا امپیکٹ ہوتا ہے، جس طرح بہت سارے قبرستان میں پیسے لیے جاتے ہیں، لیکن بہت سارے قبرستان ایسے بھی ہیں جہاں پیسے نہیں لیے جاتے، اور وہاں پہ جو اچھی فیملیز بھی، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ جی لوور مڈل یا لوور کلاس، میں مڈل اپر کلاس کی بات بھی کر رہی ہوں، جو وہاں پہ وہ جب اپنے پیاروں کو چھوڑنے چاہتے ہیں تو وہ وہاں پہ قبریں خود کھودتے ہیں۔ جو انہوں نے قبر کھودنے کا امپیکٹ مجھے بتایا، مجھے لگا کہ یہ ضرور شیئر کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہی ہم قبروں کو خود کھودتے ہیں اپنے ہاتھ سے، پھر اس کو سائز چیک کرتے ہیں کہ اس میں جو سب پیارے ہمارے پیارے نے جانا ہے کیا وہ اس کے لیے کمفرٹ ہے، اور اس میں خود لیٹ کے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم میں سے ہر کوئی یہ دیکھے کہ جب وہ قبر کھودی جاتی ہے اس میں وہ لیٹ کے تھوڑی دیر کے لیے 2 سیکنڈ کے لیے، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ 2 منٹ، 2 سیکنڈ کے لیے بھی اپنی آنکھیں بند کر لے تو یقیناً اس کو وہ دنیا سے جتنا حرام کماتا ہے، جتنا کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، بہن بھائی یتیم کے ساتھ حق مارنا، وہ یہ سب غلط کام چھوڑ دے گا، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہوگا کہ اس نے ایک دن اسی مٹی میں آنا ہے۔ ایک اور بات جو انہوں نے شیئر کی، کہتے ہیں کہ ہمارے فادر کی جب ہوئی تو ہم لوگ آپس میں، ہم 6 سے 7 بھائی ہم ہیں،
اور ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جی وہاں پہ قبرستان میں مٹی آنی ہے، جب مٹی آئے گی تو گورکن مٹی ڈالے گا۔ کہتے میں نے بیٹھے ہوئے اپنے بھائیوں سے کہا کہ کیا آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ ہم زیادتی کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں اتنی محنت کر کے یہاں تک پہنچایا، تو کیا ہم مٹی خرید نہیں سکتے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے مٹی تھوڑی سی نہیں، پھر پورا ٹرک خریدا، اور جتنی ہمیں اپنے پیرنٹس کے لیے چاہیے تھی وہ استعمال کی، اور باقی ہم نے صدقہ کے طور پر دے دی۔ انہوں نے جو یہ بات بتانے کا ان کا پرپس یہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم میں سے اکثر خاندان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے گورکن کو پیسے دے دیے۔ یہ ویسی ہی بات ہے جیسے آپ اپنی زندگی میں آپ کے ہوتے ہوئے آپ اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم چھوڑاتے ہیں، اور آپ سوچتے ہیں کہ وہ اولڈ ہوم والے اپنے ماں باپ کی کیئر کر رہے ہیں۔ اسی طرح دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ جو گورکن ہے وہ ذمہ دار ہے اس بات کا، وہ آپ کے ماں باپ کی کیئر ویسے ہی کرے گا جیسے آپ اس کو بتا کے آئے ہیں، جبکہ وہ کیوں کرے گا؟ کیونکہ ریزن یہ آتی ہے اس کے تو وہ کچھ نہیں لگتے، اس کے لیے تو ایک جسم ہے، ایک مردہ ہے، ایک ہڈی ہے۔ آپ کے لیے وہ آپ کے اپنے ہیں۔ جب آپ نہیں ان کو یاد کرتے، جب آپ ان کو بھول جاتے ہیں، تو وہ کوئی کیوں یاد کرے گا؟ دوسرا ایک اور امپیکٹ، آئی ایم ناٹ سیئنگ، میں کسی فرقہ وارانہ وے سے بات نہیں کر رہی، نہ ہی میں کسی مذہبی پوائنٹ سے بات کر رہی ہوں، آئی ایم جسٹ سیئنگ سمپل پوائنٹ آف ویو، کہ جب ماں باپ چلے جاتے ہیں تو ہمیں ان کے لیے کمبائن دعا کرنی چاہیے۔ اجتماعی دعا میں تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے خیر ہے۔ یہاں میں ایک اور بہت سینسٹیو میٹر ڈسکس کروں گی کہ جب ہمارے پیاروں کا آخری وقت ہوتا ہے، جو ان کے لیے کفن یہ چیزوں کا بندوبست کرنا ہوتا ہے، تو فرسٹ امیڈیٹ فیملی ممبرس کو اور اسپیسیفکلی بیٹوں کو، آف کورس اس گھر کے سربراہ جو ہوتے ہیں میل پرسنس کو، اپنا ہوش و حواس اس حد تک قائم رکھنا چاہیے کہ وہ چیز وہ اپنے پیاروں کی خود ارینج کریں، نہ کہ اس انوانٹیڈ پرسن سے کہہ دیں کہ جس کا کوئی دور دور تک بھی کنسرن نہیں۔ اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس پرسن کی ہیلپ لے لیتے ہیں کہ جس نے آف کورس نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہوتی ہے یا کچھ ایسی ایکٹیویٹی کی ہوتی ہیں، تو ہمیں ان چیزوں پہ تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے اپنے ہیں، جو ہمارے پیارے ہیں، جو ان کا سفر ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے ان کو تیار کرنا ہے، تو ان کو اس وجہ سے تیار کریں کہ جس میں کل ہم ان کے سامنے سر اٹھا کے کہہ سکیں کہ ہاں ہم نے کچھ ذمہ داری نبھانے کی کوشش کی۔ نو ڈاؤٹ وہ ذمہ داری ہم کبھی نبھا نہیں سکتے، اور نہ ہی اس وجہ سے پوری کر سکتے ہیں جس وجہ سے ہمارے پیاروں نے ہمارے لیے کی ہوتی ہے، لیکن تھوڑی سی چھوٹی سی ایک ایفرٹ ہم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور جس طرح ایک اور چیز میں نے پہلے بھی بہت دفعہ ویڈیوز میں کہی ہے، جب بارش کے دن ہو تو ہمیں قبرستان کا سب اکثر وزٹ کرنا چاہیے۔ یہ بات میں دوبارہ سے کہتی ہوں، اور یہ وہی بات ہے کہ جب بارش کے دنوں میں قبر خراب ہو جاتی ہیں، کچھ مٹی ہٹ جاتی ہے، یہ نہیں کہ صرف ہم 9 محرم 10 محرم 12 ربیع الاول یا عید کے دن پہ جائیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پیارے صرف ہمیں عید پہ نہیں ملتے تھے، وہ ہماری ذمہ داری ہر روز پوری کرتے تھے۔ ہم اگر اپنی ہیبٹ بنانے کے نہیں، ہم نے ایک چکر لگانا ہے اور ہفتے میں مہینے میں، تو اس سے وہاں پہ موجود گورکن کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ آف کورس یہ جو ہے اس کے پچھلے ابھی زندہ ہیں، انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے ان کو لاوارثوں کی طرح چھوڑ نہیں دینا۔ انہیں یہ نہیں سمجھنا کہ شاید یہ اولڈ ہوم آ گئے ہیں اور یہ اب ہمارے مرہون منت ہیں۔ ذرا سوچئے، اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ اس ایک سال میں وقتاً فوقتاً سب نے بہت مارل سپورٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی سفر آسان کیا اور آگے لائف چل رہی ہے۔ کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ ہم اپنے پیاروں کی دی ہوئی نعمتوں کا، اپنے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا اس صورت میں ہی کر سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے مل جل کر ہنسی خوشی آگے لائف موو فارورڈ کریں۔ اور ظاہر بات ہے جو جانے والے ہیں وہ کہیں ہمارے دلوں سے کہیں پہ بھی نہیں جاتے ہیں، لیکن ہم ایسا کچھ ایکٹیویٹیز کریں، ایسی چیز کریں جس سے ان کو خوشی ہو۔
اور ایک اور چیز جو ہم جانے والوں کے لیے آج ایک سالانہ جو دعا کروانے کا کرتے ہیں وہ بھی ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ جب آپ کا دل چاہے آپ سب ایک واٹس ایپ گروپ تو سب کے بنے ہوتے ہیں، ہر فیملیز کے بنے ہوتے ہیں، تو ایک میسج کر کے کہ جی چلیں آج ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں، اس بندے کے ہاں اکٹھے ہوتے ہیں، اس بہن کے گھر اکٹھے ہوتے ہیں، اس بھائی کے گھر اکٹھے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ یہ چیز اتنی ان جانے والوں کے لیے سکون دے گی، کیونکہ ایک تو وہاں پہ تھوڑا سا ہلا گلا آپ کر لیں گے، کھانا پینا ہو جائے گا، اس کے ساتھ آپ ان جانے والوں کے لیے ان کو یاد کر کے ان کے لیے بخشش کی دعا تو مل کے کر سکتے ہیں۔ اس میں تو کوئی پیسے، کوئی کاسٹ، کوئی آپ کی کوئی ایفرٹ نہیں ہے۔ اور رہی بات یہ کہ جنہوں نے نہیں پوچھنا ہوتا وہ زندگی میں نہیں پوچھتے، تو جانے کے بعد کس نے پوچھنا۔ اس لیے یہ سوچیں کہ کل کو ہم نے بھی جانا ہے، آج ہم کسی کو نہیں پوچھیں گے تو کل ہمیں بھی کوئی نہیں پوچھے گا، چاہے ہمارے 12 بچے ہوں، چاہے ہمارے 10 بچے ہوں، بٹ وہ بھی تبھی ہمارے لیے دعا کریں گے کہ جب ہم نے اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو اتنی اہمیت دی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔